نے اپنے مائنڈ کو بالکل سیٹ کر لیا کہ ہماری جو مقصد ہے وہ صرف ہمارا اللہ، تو انشاءاللہ ہم اس پہ محنت بھی کریں گے. ہم اس پہ بہت ساری پریشانیاں بھی آئیں گے، وہ پریشانیوں کو بھی جھیلنا ہے، کسی کی باتوں میں نہیں آنا ہے، صرف اللہ کے رسول کی اور اللہ کی بات کو مانتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. تو انشاءاللہ بہت جلدی اللہ بھی ملیں گے، دنیا بھی اللہ پاک پیروں قدموں تلے ڈال دیں گے. اور یہ چیزیں آزمائش کے لیے آتی ہیں. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی زندگی کو، دنیا کو سجانے کے لیے اپنی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر دین ہی نہیں آنے دیتے. وہ چاہتے بھی نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں دین آئے، لیکن خدا کے واسطے دین چاہنا اور دین کو ایکسیپٹ کرنا دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. یہ دنیاوی دکھاوا ہے، دنیا میں سب رہ جائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کوئی کسی کے ساتھ جائے گا. تو اس میں کہہ رہے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے. بے شک ان آیات میں اللہ جل شانہ نے صحابہ کی تعریف اور ان سے خوشنودی کا اظہار فرمایا ہے. اسی طرح احادیث میں بہت کثرت سے فضائل وارد ہوئے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اقتداء کیا کرو. کس کے بعد؟ میرے بعد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اقتداء کیا کرو. ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کا اتباع کرو گے ہدایت پاؤ گے انشاءاللہ. محدثین کو اس حدیث میں کلام ہے، اور اسی وجہ سے قاضی ایاز رحمۃ اللہ پر اس کے ذکر کرنے میں اعتراض ہے. مگر ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ تعداد طریق کی وجہ سے ان کے نزدیک قابل اعتبار ہو، یا فضائل میں ہونے کی وجہ سے ذکر کیا ہو. کیونکہ فضائل میں معمولی ضعف کی روایتیں ذکر کر دی جاتی ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کھانے میں نمک کی سی ہے کہ کھانا بغیر نمک کے اچھا نہیں ہو سکتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ سے میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ڈرو، ان کو ملامت کا نشانہ نہ بناؤ. جو شخص ان سے محبت رکھتا ہے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھتا ہے. جو شخص ان کو اذیت دے اس نے مجھ کو اذیت دی، اور جس نے مجھ کو اذیت دی اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی. اور جو شخص اللہ کو اذیت دیتا ہے قریب ہے کہ پکڑ میں آ جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں نہ دیا کیا کرو. انشاءاللہ یہ گندی چیزوں سے ویسے بھی بچنا چاہیے. ہر بڑے کا بھی ادب انسان کو ویسے بھی بہت ضروری ہے. اور یہ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، جنہوں نے دین سیکھا، دین پھیلایا، آج انہی کے ذریعے سے ہم لوگوں تک یہ اتنی ساری باتیں پہنچی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھیں. تو اس لیے اللہ پاک کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو. اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ ثواب کے اعتبار سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک مدیہ آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. وہ تو جتنا بھی کماتے تھے وہ سارا ٹوٹلی دین پہ ہی ان کا صرف ہوتا تھا. ہم لوگ تو کہتے ہیں نا کہ آدھے کا آدھا بھی نہیں دیتے، وہ تو ان کا ساری کمائی ہی دین کے لیے تھی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ جو شخص صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دے اس پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور تمام آدمیوں کی لعنت، نہ اس کا فرض مقبول ہے نہ نفل. اللہ پاک ہم لوگوں کے ایسی زندگی سے بچائے اور محفوظ رکھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے علاوہ تمام مخلوق میں سے میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو چھاٹا ہے. سارے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ایک بار اور سن لیں، فرشتوں کی لعنت اور تمام آدمیوں کی لعنت، نہ اس کا فرض مقبول نہ ہے نہ نفل. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے علاوہ تمام مخلوق میں سے میرے صحابہ کو چھاٹا ہے. سبحان اللہ. اور ان میں سے 4 کو ممتاز کیا ہے، یعنی کہ 4 کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور علی رضی اللہ تعالیٰ. ان کو میرے سب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے افضل قرار دیا. بے شک ایوب سختیائی کہتے رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کی اس نے دین کو سیدھا کیا، اور جس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کی اس نے دین کے واضح رستے کو پا لیا. بے شک اور جس نے عثمان سے محبت کی وہ اللہ کے نور کے ساتھ منور ہوا، اور جس نے علی سے محبت کی اس نے دین کی مضبوط رسی کو پکڑ لیا. بے شک جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ